پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے. لڑکیاں جو ہے جب یہ جس کا نام عائشہ، جس کا نام جو رقیہ ہوا کرتا ہے، جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں غیروں سے بھاگ جایا کرتی ہیں، اس کا ذمہ دار صرف لڑکی ہی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے اسکول کالج بھی ہے، اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں. ماں باپ تھوڑے پیسے کے لیے، تھوڑے لالچ میں، اسکول میں پیسے ملتے ہیں، اسکول میں لباس کے ڈریس کے پیسے ملتے ہیں، اس چکر میں اپنی نوجوان بچیوں کو جو نہیں جانتی ہے کہ دین کیا ہے، جو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، جو نہیں جانتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام تمام دنوں میں سب سے اچھا دین ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اس کے ماننے والے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ہے. اور پھر وہ جب اسکول جاتی ہے وہ دین سے نابرد ہوا کرتی ہے، دین سے بےخبر ہوا کرتی ہے، وہ ان بچوں کے دھوکے پر جاتی ہے، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاصم، ان کے جو تعلقات جو ہے مضبوط ہوتے جاتے ہیں. اور پھر لڑکیاں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کو تازہ کر دیتی ہے، ماں باپ کی عفت کو تازہ کر دیتی ہے، ماں باپ کو سر عام رسوا ذلیل کر دیتی ہے. یہ معاملہ ہر گاؤں میں ہو رہا ہے، اور لیکن میں کہتا ہوں وہ باپ کتنا بےغیرت ہے، وہ ماں کتنی بےغیرت ہے، جس کے گھر سے پیسے آتے رہتے ہیں پھر بھی ان کے وہ حوصلہ کو نہیں رہتے ہیں. بالکل جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچیوں میں غلطیاں ہیں، نگاہ رکھیے، الٹا جو ہے کہنے والے پہ الزام ٹھوک دیتے ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بچی اچھی ہے، ہمارا بیٹا اچھا ہے، ایسا کہہ دیتے ہیں، اور کہنے والوں کو منہ بند کر دیتے ہیں. نتیجہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی کسی کو نہیں کہتا ہے، اس طرح سے کہیں گے تو الٹا ہمیں پر الزام لگایا جائے گا. یہ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ خود ہیں، وہ خود چاہتے ہیں، وہ خود ان کی اپنی بدمعاشی سے ایسا ہو رہا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا، ابھی جو ہے ہندوستان کے اندر کی بات ہے، ایک واقعہ پیش آیا تھا. راکیش اور سمیہ نام کی لڑکی ہے، راکیش جو غیر مسلم لڑکا ہے، سمیہ نام جو مسلمان لڑکی ہے، اس کا واقعہ پیش آیا. وہ جو ہے دونوں ایک اسکول کالج کے اندر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے، محبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ لڑکا کہتا ہے اس کے بغیر نہیں جئیں گے، لڑکی کہتی ہے اس کے بغیر نہیں جئیں گے. اور پھر دونوں جو ہے لڑکی کے گھر سے اپنے سامان لے کر کے بھاگ جاتی ہے، اور لڑکا نکلتا ہے اور پھر کورٹ میرج کے لیے پہنچتا ہے. اور اتفاق سے وہاں ایک مسلم صحابی وہاں موجود ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پہچان جاتا ہے کہ لڑکی تو مسلمان ہے. سمیہ پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ بولتی سمیہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام راکیش ہے. اب کیا چاہتے ہیں؟ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑکی کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، دونوں کر نہیں سکتے ہیں. چنانچہ پھر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں میں جھوٹ بولا، میں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کا کام نہیں ہوگا، ہم الیکشن میں مشغول ہیں، الیکشن کی ڈیوٹی میں مشغول ہیں، یہ کام نہیں ہوگا، آپ اگلے ہفتے آئیے کام کریں گے. اس بیچ میں لڑکا جو پانی لینے کے لیے باہر جاتا ہے، وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ موقع دوں تاکہ آپ سوچ سمجھ کے کام کریں، ایسا نہیں ایسا کچھ کر لیں بعد میں پریشانی ہو. 2-3 دن کا موقع میں چاہتا ہوں آپ کو دوں. جو ہے لڑکی تیار ہو ٹھیک موقع دیا جائے سوچنے کے لیے. اور اسی بیچ میں جو ہے لڑکے کا آدھار وہ فوٹو کا بھی لے لیتا ہے، لڑکی کا لے لیتا ہے، اور پھر جو ہے جا کر کے پھر دونوں کی تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا راکیش جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی شادی 2 سال پہلے ہو چکی تھی، اس کو ایک بیٹی بھی تھی، اور اس کے ہاں بتا رہا تھا میں کوارا لڑکا ہوں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، دھوکہ دے رہا تھا. اور جو ہے پھر لڑکی کے والد سے ملتے ہیں، اور پھر مقررہ ڈیٹ بنایا تھا اس ڈیٹ کو بلا کر جو دونوں لڑکا لڑکی بھی آتی ہے، اور لڑکا کی بیوی کو بھی بتا وہ بھی آ جاتی ہے. لڑکی کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی چپکے سے ہوتے ہیں. پھر وہ بولتا ہے میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. لڑکا یہ بولتا ہے تو بولتے ہیں آپ کو کچھ معلوم ہے جس سے شادی کرنے جا رہی ہے؟ یہ لڑکا راکیش کی شادی 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اس کو ایک بیٹی بھی ہے. کہا ایسی بات نہیں ایسی نہیں ہے. کہا ایسی ہی ہے. اتنے میں اس کی بیوی
بیوی کو پیش کیا جاتا ہے، بولتے ہاں یہ میری شادی کر چکا ہے، اور جو ہے پھر جو لڑکا بیوی عجیب آتے ہیں، میں کہہ رہا تھا ایسا کچھ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ پلاننگ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں مسلم لڑکیوں کو جو ہے ایسے ہی ہدف بنائیں، اس کو جو ہے وہ شادی ایک ناٹک ہے، میں کہا شادی ایک ناٹک ہے، شادی کے بہانے مسلم عورتوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، شادی کے بہانے ان کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، ان کی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں جو دین، ہماری لڑکیاں ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، لڑکیاں ہماری عزت، ہماری آبرو ہے، ہماری نونہار ہے، جنت کی پھول ہے، یہ لڑکیاں کے پھول ہیں، یہ لڑکیاں اسلام سے کیوں پھر رہی ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ذمہ دار ماں اور باپ ہے۔ ماں باپ کی لاپرواہی، ماں باپ کی جو ہے اپنے بچوں تعلق سے کوئی فکر نہ ہونا اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ماں باپ حساس ہوتے اپنی بچیوں کو، تعلیم ضروری ہے، یہ تعلیم طریقہ بھی ہے، تعلیم اسلام نے تعلیم منع نہیں کیا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ مخلوط تعلیم جائز نہیں ہے، لڑکے ساتھ پڑھتی ہو وہاں تعلیم جائز نہیں ہے، سپرت ہونا چاہیے یا پھر پردے کا انتظام ہونا چاہیے، ایسی تعلیم ہو، ایسا ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا تھا کہ من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کحاتین وسم اصابعہ، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ مجھے صحیح کی حدیث ہے، اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں، بیٹیاں اللہ کا تحفہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں دی ہو اس نے دونوں بیٹی کی آل جاریتین، بچی کی اچھی پرورش کی ہو، اچھی تعلیم دی ہو، اچھے زیور سے آراستہ کیا ہو، حسن کے زیور سے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہو، اسے ایک تہذیب یافتہ بنایا ہو، اسے بتایا ہو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، بتایا ہو کہ ہم میں کون ہے، وہ کون ہے، ہم میں ان میں کیا فرق ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جنت والوں میں سے ہیں، وہ جہنم والوں میں سے ہیں، جس نے بتایا ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا پھر لڑکی بالغ ہو گئی، شادی کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی لڑکی، اللہ فرماتے ہیں ایسا باپ اب میں جنت میں ساتھ میں ہوں گا، کہ جس طرح سے 2 انگلی ساتھ ہے ویسے میرے ساتھ ہوگا۔ جو آدمی اپنی بچی کی طبیعت اچھی کرتا ہے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے خوشخبری ہے کہ اللہ نے بیٹیاں دی ہو اور اچھی طبیعت کی ہو۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں مانی بطولیا من هذه البنات بشيء واحسن الیہن کن الحسن من النار، اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کے آزمایا ہو۔ آج کے زمانے میں یقین بیٹی آزمائش ہے، بڑی بیٹیاں یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کے نام پر لڑکی والوں کا استحصال کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کے ساتھ پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، لڑکی والوں کو گھر بیچنے مجبور کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کو زمین بیچنے مجبور کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ شادی کے اندر 1000 500 200 سے بارات لایا جاتا ہے، اب بارات میں کھانے میں تھوڑا کمی ہو جائے جس موقع پر ہنگامہ کر دیتے ہیں، لڑکی والوں کی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے۔ یقینا اس معاشرے میں بیٹی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، جو ہے بیٹیاں رحماتا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں سے دے کر آزمایا ہے۔ احسن الیہن، پھر وہ ماں باپ اپنی بیٹی کا اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اسے دیندار بناتا ہے، اسے نیکوکار بناتا ہے، اسے صالحہ بناتا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے پھر اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں جس کو والدین نے اچھی تربیت کی تھی، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا، جسے اچھا اور نیک بنایا تھا، اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں والدین کے لیے جہنم سے پردہ بنے گی، جہنم سے آڑ بنیں گی، جہنم سے میں جانے سے بچائیں گی۔ ادا کیجئے یہ بیٹیاں جو جہنم سے آڑ بنیں گی ان کے لیے، کس کے لیے؟ جو بیٹی کا اچھا سلوک کرتا ہے،
بیٹی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے سماج کے اندر انصاف نہیں ہو رہا ہے، انصاف کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جی مرنے والا مر رہا ہے، مرنے والا مرنے کے اپنے پیچھے زمین چھوڑ رہا ہے، جائیداد چھوڑ رہا ہے، جی اس میں صرف بیٹا کا ہی نہیں بیٹی کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف بیٹا کو دے رہا ہے بیٹی کو، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، وہ بھی ایسا سلوک نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے سماج میں عام بات ہو گئی ہے، اگر کوئی بیٹی اپنی میراث کو مانگ لے تو اس کو بولتے ہیں کیسی بیٹی ہے، میراث کو باپ اپنے بھائی کا جو ہے زمین کو لے لیا، بھائی بولتا ہے اگر لے لینے کا ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس یہ آئے گی، ایک ایسا کیا معاملہ ہے؟ جس طرح الگ چیزیں ہیں، جس طرح الگ معاملہ ہے، بھائی بہن کا معاملہ الگ ہے، الگ جانا الگ چیز ہے، وہ اس کا حصہ ہے، اب نہیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے آزمایا ہو، اس کے ساتھ سلوک کیا ہو، تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کیا ہو،